اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ایک مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو گلی گلی قریہ قریہ آپ کو اسکول کھلے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسی طرح آپ کو کلینکس اور ہاسپٹلز بھی نظر آئیں گے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ قوم بدنی لحاظ سے بھی مریض بن چکی ہے اور روحانی لحاظ سے بھی یہ مریض بن چکی ہے۔ اس کے اوپر ضعیف الاعتقادی کا یہ عالم ہے کہ اب عامل باوے، بنگالی باوے یہ بھی گلی گلی اور گاؤں گاؤں شہر شہر آپ کو نظر آئیں گے، اور بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ وہ اس چیز کی کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر ایک اور چیز ہے جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور قرآن و حدیث نے واضح طور پر اس کے بارے میں ہمیں آگاہی بھی جو ہے وہ دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اس کی طرف رجحان نہیں ہے، اور ہم ان جھوٹے پھونکے مارنے والے اور یہ جھوٹے جو مکار قسم کے عامل ہیں ان کے پاس جا کر ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں ہم حاضر نہیں ہوتے۔ وہ بڑی اہم چیز جو ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہمارے خواب ہیں۔ ہم اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے خواب بھی دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے خواب ہوتے ہیں جن کا کوئی لنک نہیں کوئی خاص بنتا، کوئی جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں وہ خواب ہمارے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی یا وجود جو ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتا۔ خوابوں کی حقیقت جو ہے وہ قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مقدس میں 6 خواب جو ہیں وہ جن کو رویائے صادقہ کہا جاتا ہے، سچے خواب، ان کا ذکر ہے، جن میں سے 4 جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ 6 خواب جو ہیں قرآن مقدس میں ان کا ذکر ہے، اور 6 کے 6 ہی سچے خواب ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے۔ قالوا وما المبشرات، پوچھا گیا کہ یہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الرؤیا صالحہ، یعنی نیک خواب۔ یہ نبوت کی ہر چیز منقطع ہو گئی ہے، نبوت ختم کر دی گئی ہے، لیکن نبوت کی ایک چیز جو باقی ہے ابھی بھی، وہ نیک اور اچھے اور صالح اور جو سچے خواب ہیں ان کی صورت میں ابھی بھی باقی ہے۔ ایک اور روایت بخاری شریف کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الرؤیا صالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ سچے اور صالح خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث کے اندر اس چیز کا موجود ہے کہ خواب اور خوابوں کی حقیقت، اور آگے خوابوں کی اقسام کے بارے میں بھی ایک روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ الرؤیا ثلاثۃ اقسام، نمبر 1 کون سی ہے؟ من اللہ تعالی بشرا للمؤمنین فی حیاتہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو ان کی زندگی میں جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، نیک اور صالح خواب۔ یہ نمبر 1 قسم ہے۔ دوسری قسم کے ہیں من الشیطان، شیطان کی طرف سے جو وسواس کی شکل میں اور طرح طرح کے وہ ہم سے جو ہیلے بہانے یا جو بھی ہماری اس وقت ذہن کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور شیطان ان کو جو ہے نا وہ شیپ دے کر، ایک شکل دے کر ہمارے سامنے ان خوابوں کو دکھاتا ہے اور ہم اس کو حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تیسری اقسام ہے وہ ہے واضغاث و احلام، ان کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے۔ ان کو ہم عام طور پر حدیث نفس کہتے ہیں۔ جو ذہن کے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، جو ہمارے پروفیشنز ہوتے ہیں، جو ہمارا ذوق ہوتا ہے، جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں، جو ہمارا خاندانی نظام ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کسی شخص کی اگر معدے کی خرابی ہے، اگر اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی غذا پراپر ہضم نہیں ہوتی، تو اس شخص کو بھی اس طرح کے بے معنی سے، بے تکے سے خواب جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں۔ بلڈ پریشر بھی اس میں انوالو ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے خوابوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب یہ 3 طرح کے جو خواب ہیں، ان میں نمبر 1 پہ جو خواب ہیں وہ ہیں اللہ کے نیک بندوں کو جو صالح خواب آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سچے خواب کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بھی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ راست گو ہوگا اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا ہوگا۔ یعنی عقل حلال اور صدق مقال،
حلال کمائی اور زبان کی سچائی، جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں وہ سمجھے کہ اس کے خواب بھی سچے ہیں۔ سچے خواب ایسے ہی لوگوں کو آتے ہیں، ان کو یعنی مومنین کی صفات جن کے اندر پائی جاتی ہیں ان لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص کو ایسے صالح خواب آتے ہیں تو پھر اس کا آگے اس کے کچھ آداب سکھائے ہیں شریعت نے، کہ ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت خواب بیان کرنا اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سنت طریقہ جو ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ خواب سنایا جائے، اور خواب جو ہے وہ اب کس کو سنایا جائے؟ ترمذی شریف کی روایت، لا تحدثوا رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، اپنے خواب کسی کو مت بتاؤ، ہاں اگر بتانے ہیں تو کسی مخلص دوست کو بتاؤ یا کسی عالم با عمل کو، عالم دین کو جو ہے وہ اپنا خواب جو ہے وہ سنایا جائے، وہ بھی خواب کون سا جو بہت اچھا خواب ہے آپ نے دیکھا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے لا تقصیھا الا علی واد او ذی رائے، کہ اپنے خواب جو ہے وہ اگر بیان کرنے ہیں تو اپنے دوست کے ساتھ کیے جائیں یا پھر کسی ذی رائے شخص کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے جائیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے کوئی بہت اچھا خواب دیکھا ہے، مثال کے طور پر آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں حج کر رہا ہوں، آپ نے خواب میں دیکھا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اذان پڑھ رہا ہوں، یا دیگر اس قسم کے کوئی بھی نیکی کے کام میں کر رہا ہوں، تو اس طرح کے جو صالح خواب ہیں وہ بیان کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بیان بھی کن سے کرنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ دوسری جو ہے چیز وہ ہے من الشیطان، شیطان کی طرف سے جو وسواس ہوتے ہیں، شیطان ہر طرح سے حربہ استعمال کرتا ہے بندہ مومن کو جو ہے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اب شیطانی وسواس جو ہے وہ خواب کی شکل میں جب ہم آتے ہیں تو اس طرح کے جب برے خواب آئیں جن کا ہماری طبیعت کے اوپر جو ہے بڑی بری کیفیت آ رہی ہے ہمارے اوپر ہو جائے، بڑا برا اثر ہو، ہم رنج میں اور اپنے آپ کو دکھ کے اندر جو ہے نا وہ محسوس کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ ہمیں قتل کر دیا ہے، یا کوئی شخص آیا وہ تو ہمارے گھر کے اندر کوئی مردہ جانور جو ہے وہ پھینک گیا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ شیطانی وسواس جو یا وہ کسی لوگوں کی شکلوں میں آ کر ہمارے سامنے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے، تو ایسے خواب کے بارے میں حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے خواب کو بیان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کوئی بھی برا خواب جو آپ کی طبیعت کے اندر کسی قسم کی بے چینی پیدا کر دے، آپ کو پریشان کر دے، ایسے خواب کو بیان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، الرؤیا علی رجل طائر، کہ جو اس طرح کا خواب ہوتا ہے نا وہ یوں رہتا ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز لٹکی رہتی ہے، ما لم یحدث بہا، جب تک اسے بیان نہیں کیا جاتا، جب تک برا خواب بیان نہیں کیا جاتا وہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکی ہوئی کسی چیز کی مانند ہوتا ہے۔ فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، اور جب اسے کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو پھر وہ اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس خواب کو دیکھا گیا ہے۔ تو برا خواب جو ہے اول تو کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ اگر آپ اس کو بیان کر دیں گے تو پہلے اس کا وجود نہیں تھا، جب بیان ہو گیا تو اس کا وجود بن گیا، پھر وہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اگر برا خواب کسی کو آئے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کریم کو رب موسیٰ و رب ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر پناہ مانگی جائے کہ یا رب العالمین، اے رب موسیٰ، اے رب ابراہیم، میں اس خواب اور اس خواب کے شر سے اور شیطان کے ہر طرح کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور اس کے بعد 2 نفل ادا کیے جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا جائے۔ یہ برے خواب کے نتائج جو ہے، برے خواب کے جو اثرات جو ہیں ان سے بچنے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بندہ کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھتکارے، یعنی تف کرے ایسے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو اپنی کروٹ کو بدل لے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ برا خواب اگر کوئی دیکھتا ہے شخص تو اپنی کروٹ کو فوراً بدل لے۔ تو برے خواب کو بیان ہی نہیں کرنا، اور اچھا خواب اگر بیان کرنا ہے تو کسی صالح انسان کے ساتھ کرنا ہے، کسی با اعتماد دوست کے سامنے اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ تو بات ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے جس کو ہم اضغاث و احلام کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا تعلق ہمارے پروفیشن سے بھی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، اس کا تعلق ہمارے گھریلو زندگی سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری نفسیات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہمارے رویوں کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہمارا حلقہ احباب ہے ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے گھروں کے گھر اجڑتے میں نے خود دیکھے ہیں۔
لوگوں نے خواب کے اندر کیا دیکھ لیا، لیٹ سے کہ ایک ساس نے خواب کے اندر یہ دیکھ لیا کہ اس کی بہو جو ہے اس کو شربت کے اندر زہر ملا کے دے رہی ہے، اس ساس کو آٹومیٹیکلی اپنے بہو کے ساتھ نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بہو نے دیکھ لیا کہ میری ساس جو ہے وہ مجھے مار رہی ہے اور مجھے گھر سے نکال رہی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے درمیان ایک عجیب سی ایک جو ہے نا وہ کھچاؤ ان کے درمیان آ جائے گا اور عداوت سی پیدا ہو جائے گی، ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ایک بھائی کو بھائی کا قتل کرتے ہوئے میں نے سنا ہے، جس نے اس کو اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس کو خواب آیا تھا کہ اس کا بھائی اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے لگا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور اس نے ان حالات کو پھر دیکھا، محسوس کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے ہی، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ گھروں کے گھر اجڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، اکثر مجھے جو نا وہ دوستوں کے بھی فون آتے ہیں جی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے جو نا وہ فلاں بندہ میرے خلاف یوں باتیں کر رہا ہے، فلاں کو میں نے دیکھا ہمارے گھر میں تویز پھینک رہا ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم جن کے گھروں کے اندر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سایہ ہے یا جنات کی کا وہاں پہ جو ہے نا وہ نام و نشان ہے یا ان کے اثرات پائے جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں، 7 دن اپنے گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں، آپ کے گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اور جو میرے آقا فرما دیتے ہیں وہ سچ فرما دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا سے خودارہ نکلیں اور حقیقت کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ان عامل بنگالی باووں کے پاس یہ جو عامل بنے ہوئے ہیں، یہ جو دم درود کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے غیر شرعی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خودارہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر ہم اپنے دین سے رہنمائی لیں، ہم قرآن و حدیث کی طرف رغبت اختیار کریں، اور جو 3 باتیں میں نے بتائی ہیں کہ اچھا خواب آئے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کو اگر بیان کرنا بھی ہے تو کسی صالح انسان کے ساتھ اور کسی با اعتماد انسان کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور وہ بھی فجر کی نماز کے بعد رات کی تاریکی میں خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی برا خواب آپ نے دیکھا ہے جس کی آپ کی طبیعت کے اوپر رنج اور دکھ کی سی کیفیت ہے، آپ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایسے خواب کو بیان کرنے سے ہی منع کر دیا گیا ہے کہ ایسا خواب بیان نہ کریں، تو اس کے اثرات سے آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ نے بیان کر دیا تو پھر وہ ایز اٹ از اس کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کریم سے اس کی پناہ مانگیں، 2 نفل پڑھیں، 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اور یہ جو اضغاث و احلام ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے بہہ کے سے خواب آتے ہیں، سیگمنٹ ٹائپ خواب آتے ہیں، کلپس کی شکل میں خواب آتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی کلپ ہم دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں، ایسے خواب جو ہے ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ کر زندگی گزاریں، اپنوں کو اپنا بنائیں، اپنے رشتوں کو بچائیں، اپنے تعلقات کو بچائیں، اب دوسروں کو بھی عزت دیں اور خود بھی ایک باعزت زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔